جنگل تھا وہ، عین شہر کے اندر ایک کنال کا مکان جو گھر نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی چاروں طرف باہر کے شور سے بالکل الگ ایک وحشت تھی، اداسی تھی، اور وہ تھا شدید بوڑھا انسان۔ بوڑھا جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، میلی تھی، ہونٹ باریک جن کے نیچے دانت موجود نہیں تھے، اور اس کا منہ گالوں کی طرف سے اندر کو تھا، وہ جسے آپ پوپلا کہیں۔ سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے، گاندھی جی سے تھوڑا ہی صحت مند ہوگا۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر بابے نے اینک لگا لی جس کی ایک کمانی ٹوٹی ہوئی تھی، کمانی کی جگہ اس نے الاسٹک سی لگا رکھی تھی۔ رنگ سانولا، قد لمبا، جو کبھی ہوا کرتا ہوگا۔ صرف دھوتی پہنے ہوئے وہ ایک جھلنگا چارپائی پر بیٹھا تھا، یہ شاید لیٹا تھا، کمر خم کھا چکی تھی۔ اس جنگل کو مکان اس لیے لکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کمرہ، عارضی سا لیٹرین اور ایک چھپر والا سٹور موجود تھا۔ گھر لکھنے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ آس پاس کیا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر کچا فرش تھا اور شاید نیلا چونا تھا دیواروں پر، اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد بھی نہیں۔ آج ایک کہانی پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آیا کہ ہر شوق سے میرا دل اچاٹ ہونے کی شروعات یقیناً اس گھڑی ہوئی ہوگی جب میں اس مکان سے نکلا تھا۔ وہ بندہ اپنے وقت کا چیمپئن تھا۔ اس کا شوق کیکٹس کے پودوں کی زیادہ سے زیادہ ورائٹی اپنے پاس رکھنا ہوا کرتا تھا۔ پاکستان بھر کے بہار میلوں میں اس کے پودے جاتے اور کئی انعام بھی اس نے جیتے ہوئے تھے۔ ان سارے جیتے ہارے لمحوں کی تصویریں اس کے پاس ایک البم میں موجود تھیں۔ ہاں، یاد آیا، اور یاد بھی کیسے آیا۔ البم کا ذکر کیا تو یہ لکھنا یاد آ گیا کہ وہ البم تب اس کی چارپائی کے برابر ایک طاق پہ دھرا ہوا تھا، اور اس مکان کی بے سر و سامانی میں بہرحال شاید واحد ایک اثاثہ تھا۔ بتانا بھول گیا کہ اس مکان کو جنگل کیوں کہا تھا میں نے۔ وہ بوڑھا آدمی چونکہ مجھے یاد آ گیا تو اب تک ساری کہانی میں نے اس کے گرد لپیٹ لی۔ تو اندر داخل ہوتے ہی چاروں طرف باہر کے شور سے بالکل الگ ایک وحشت تھی، اداسی تھی، اور وہ تھا ایک شدید بوڑھا انسان۔ اسی لائن سے دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اصل میں پورا ایک کنال کا گھر کیکٹس کی مختلف کانٹے دار بیلوں اور جنگلی دیو قامت جھاڑ چھنکار نما پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہریالی اگر نارمل درختوں کی ہو تو ان کے نیچے زیادہ چھوٹے پودے نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ بڑے درخت جو ہے وہ ان کی دھوپ روک لیتے ہیں۔ کیکٹس میں ایسا نہیں ہوتا۔ پتوں یا شاخوں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آس پاس بازو بڑھا کر کسی دوسرے پودے کو اپنے سائے میں کر لیں۔ کیکٹس بس اپنی ناک کی سیدھ میں اوپر جاتے ہیں، یا دائیں بائیں ہوں بھی تو آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک مخصوص اونچائی سے اوپر جا کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جدھر گریں وہیں پہ نیا پودا جو ہے وہ جڑ نکال کے شروع ہو جاتا ہے۔ پتے وغیرہ چونکہ نہیں ہوتے تو کیکٹس اگر اسی طرح لاوارث پلتے اور بڑھتے رہیں تو ایک عجیب بنجر سا جنگل نما بنا دیتے ہیں، ایسا جنگل جو کسی صحرا میں ہو شاید اور جس کا سایہ نہ ہو۔ پھر ان پودوں پہ خدا جانے اس نے کب سے چھڑکاؤ نہیں کیا تھا، مٹی سے اٹے پڑے تھے وہ پودے، بارش بھی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں وہاں رہا کوئی آیا نہ گیا۔ میں وہاں گیا ہی کیوں تھا؟ مجھے کیکٹس کا دیوانوں کے جیسا شوق تھا۔ بہت سے پیسے میں نے اس شوق پہ خرچ کیے، لیکن اتنے ہوتے ہی نہیں تھے کہ وہ جو پرو لیول کی کلیکشن ہوتی ہے وہ رکھی جا سکے۔ تو بس جتنی دیر تک رکھ پایا پالتا پوستا رہا انہیں، اور ایک دن کو بس چھوڑ دیں، وہ سارے پودے ایک دن میرے پاس نہیں تھے۔ خیر، گاڑیوں کی طرح پودوں کے شوقین لوگوں میں بھی اس بات کا ہرگز مائنڈ نہیں کیا جاتا کہ کوئی دوسرا آپ کے گھر آئے اور آپ کے پاس موجود شاہکار دیکھے، آپ کی کلیکشن دیکھے، آپ کے پودے دیکھے۔ بہت سے قیمتی کیکٹس یا دوسری کئی صحرائی قسموں کے پودے آج بھی میرے دوستوں کے پاس موجود ہیں، جن میں سے بعض بلا مبالغہ لاکھوں روپے مالیت کی۔ تو میں اس بندے سے اس کی کلیکشن دیکھنے گیا تھا۔ کیکٹس کی دنیا کے لوگ شاید لودھی صاحب کو جانتے ہوں گے، اللہ بخشے، وہ میرے استاد تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا پودے دیکھنے کا شوق پالو، رکھنے کا شوق مت پالو۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اس بندے کے بارے میں ہلکا پھلکا بتایا تھا، اور ایک شہر کا نام لیا تھا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہوگا۔ اب یہ 80 کی دہائی تھی جب لودھی صاحب اس سے آخری بار ملے تھے، اور کوئی 30 سال بعد میں اس شہر کے فلاں علاقے میں اس کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد مجھے گھر مل بھی گیا۔ اب میں اندر چارپائی پہ بیٹھا وہ البم دیکھ رہا تھا، اور بوڑھا ہر پیلی یا گلابی نما تصویر جیسی 80s میں تصویریں کھینچا کرتی تھی، ویسی تصویر پہ انگلی رکھ کے جیسے تیسے اپنی فتح یا اس میلے کے ادھورے واقعات سنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی، افسوس جیسا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ بس یاداشت کے سہارے جو دماغ میں آتا مجھے بتا دیتا۔ البم کی 8-10 تصویروں کے واقعات سن لیے، اور 30-40 تصویریں جتنی بھی تھیں جب دیکھ لی تو میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اس سے پوچھ نہیں سکا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں، وہ رہتا کس طرح ہے اس ویرانے میں۔ بعد میں اس دور میں کچھ بزرگ ملے تو انہوں نے بتایا کہ گھر والے کب کے چھوڑ گئے تھے، بابا خرچہ نہیں دیتا تھا، خپتی ہو گیا تھا شوق کے پیچھے۔
पौधों के शौक से जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता था वहीं लुटा देता था। उस घर से बाहर निकला तो ट्रैफिक का शोर था, बस्ते लटकाए बच्चे स्कूल जा रहे थे, रेडियो पे फल खरीदते लोग खड़े थे, भीख मांगते फकीर थे, हर बंदा किसी ना किसी काम की धुन में था, किसी मिशन पे था। मुझे उस दिन मिशन तो कोई नहीं मिला, लेकिन अंदर की लेबॉर्ट्री में ये बात तय हो गई कि शौक पाल के गरीब आदमी अपने साथ जुल्म करता है। बाबा असल में खपती नहीं था, बाबा गरीब था। शुक्रिया।